حتہ، حتہ کا مطلب ہے جھاڑ دینا، حتہ کا مطلب ہے دور کر دینا، حتہ کا مطلب ہے کسی مرد یا عورت کے جسم پہ جیسے شاخ لے لی جائے درخت کی گھنی شاخ، اس گھنی شاخ کو پھیر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہ جب تم، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تو لفظی ترجمہ ہے، شریعت میں اس کا مطلب ہے استغفار، اللہ میرے گناہوں کو جھاڑ دے، اللہ میرے گناہوں کو ختم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ جب تم اس شہر میں داخل ہو تو استغفار کرنا، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنا کہ تمہاری نالائکیوں کے باوجود ہم نے تمہیں فتح دے دی۔ یہودیوں نے اپنی عادت کے مطابق اس حتہ کے لفظ میں نون کا اضافہ کر دیا، اور جب داخل ہوئے تو ہنتا ہنتا گندم گندم، روٹی چاہیے روٹی چاہیے، یہ کہنے لگے۔ اللہ نے فرمایا کہ 40 سال تک فتح تم پہ حرام ہے، 40 سال تک جتنے بھی مار کے لڑو گے آئندہ فتح ہی نہیں ہوگی۔ خدا کی بات کا مذاق اڑانا تھا۔ بنی اسرائیل کا مطالبہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں گے اس بنیاد پر تھا کہ نبوت کی تکذیب تھی۔ جب نبی آ کر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام آ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے، تو اب نبوت کی تکذیب جو اس نے کی انہوں نے کہ اچھا ہمیں بھی اللہ دکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا قہر نازل فرمایا۔ مسائل ہوتے ہیں 3 قسم کے، ایک وہ مسائل ہوتے ہیں جو انسانی عقل میں نہیں آتے اور نبوت انہیں بتاتی ہے، نبوت کی تصدیق اصل مسئلہ ہے، درمیان میں باتیں چھیڑتے ہیں۔ اصل اصول پہ جاؤ نا، نبی جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے، بات تو اتنی سی ہے بس۔ ایسے تمام مسائل جن میں نبوت پر اعتبار کرنا پڑتا ہے، عقل زیادہ دیر نہیں ساتھ دیتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معراج میں گیا تھا، یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا۔ اب یہاں سوائے نبوت کی تصدیق اور تکذیب کے تیسرا راستہ کسی کے پاس کیا ہے؟ کفار مکہ نے تکذیب کی تھی نا، انہوں نے کام نہیں مانتے، ہو نہیں سکتا۔ اچھا دروازے بتاؤ، کھڑکیاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے مشکل ترین لمحات میں سے ایک یہ تھا جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اگر گئے ہو تو ہمیں بتاؤ نقشہ کیسا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ عقیل کا مکان ہے نا، پہاڑی پہ تھا سامنے، حرم میں بیٹھے تو سامنے نظر آتا تھا، اب تو وہ بھی حرم میں ہی شامل ہو گئے گا۔ آپ نے فرمایا فرشتوں نے بیت المقدس کو اٹھایا اور عقیل کے مکان کے اوپر لا کے معلق کر دیا ہوا میں، تو میں اسے دیکھ رہا تھا اور ان کے جواب دے رہا تھا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، بلڈنگز کی حقیقت ہوتی ہے، بلڈنگ سے گزرتے ہیں نا آپ، اس کی صورت ہے، اس کی حقیقت بھی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی نظر آتا ہے کہ اس کی حقیقت مر گئی، موت واقع ہو جاتی ہے تو اجڑ جاتی ہے۔ دروازوں کی حقیقت ہوتی ہے، یہ جو صاحب کشف لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دیکھتے ہیں کہ دروازہ مر گیا، اب اس کی روح نکل گئی، تو نکل بھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکان کو شفٹ کر دیا گیا، یہ ہوتا رہتا ہے، بہت جگہ ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے کچھ مسائل ایسے ہیں، عقیدہ ہے، عقیدے کے سامنے عقل کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ عقیدہ ہے، اللہ نے کہا انہ من یشرک باللہ، اور یاد رکھو جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس پہ حرام کر دی، وماواہ النار، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ قانون اور قاعدہ خدا نے قرآن میں طے کر دیا۔ اب ایک اٹھتا ہے اور کہتا ہے جی اس سے کمپیوٹر ایجاد کیا، دوسرا بچہ کہتا ہے جی اس سے بجلی ایجاد کی، اے حضرت وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اے حضرت انہیں بھی، اے حضرت کیا یار، اللہ نے خود فرما دیا ہے جس کی موت شرک پہ واقع ہو گئی وہ جہنم میں جائے گا اور جنت اس پہ حرام۔ اب کر لو جو کرنا ہے۔ عقل کام ہی نہیں کرتی، عقل فیل ہو جاتی۔ دوسرے درجے میں وہ مسائل آتے ہیں جو اعمال میں ہیں، اور اعمال میں بہت سے مسائل ایسے ہیں جہاں انسانی عقل فیل ہو جاتی ہے۔ عقل کی مصیبت یہ ہے کہ مانتی نہیں ہے۔
عقل چاہتی ہے کہ اس کی دلیل بیان کرو، عقل چاہتی ہے کہ جستجو کرے، پھر عقل کی سمجھ میں آتا ہے تو پھر کہتی ہے اچھا میں عمل کر لیتی ہوں، اور وہ بھی کبھی طوعاً اور کبھی کرہن۔ عشق ان ساری مصیبتوں سے آزاد ہے۔ دست رومی محمل لیلا گرفت، بو علی سینا در غبار ناکا گم کرد۔ بو علی سینا عقل کے امام، لیلا کی اونٹنی جا رہی تھی اور اس کے غبار میں ہی گم ہے ابھی تک کہ اونٹنی کیوں چل رہی ہے اور کون اس پہ بیٹھا ہے اور یہ غبار کیوں اٹھ رہا ہے اور میرے لیے کیا حکم ہے۔ دست رومی محمل لیلا گرفت، رومی آگے بڑھا عشق کے زور پہ اور جا کر لیلا جہاں بیٹھی ہوئی تھی اس عماری کو جا کے پکڑ لیا، پہنچ گیا جہاں پہنچنا تب سے۔ عقل کا یہ عذاب ہے، عقل اس مقام پہ کچھ نہیں کر سکتی، وہاں بھی صرف نبوت کا اتباع ہے اور کچھ نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفات سے پہلے کہ جاؤ اور مدینہ منورہ کے 7 کنوؤں سے پانی لا کر مجھ پہ بہاؤ۔ شدید بخار تھا، اتنا شدید کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ رکھا جس میں مبارک پہ تو کہنے لگی میری جان آپ پر قربان جائے، اتنا شدید بخار ہے۔ تو باقی بیویاں دیکھنے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچ کہتی ہے، اسے مجھ سے ایسی محبت۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم 7 کنوؤں سے پانی بھر کر لائے۔ تو یہ بات ٹب جو ہوتا ہے یہ بہت قدیم چلا آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ گئے تہمت باندھ کے اور فرمایا میرے سر پہ مشکیزوں کو الٹا کرو پہلے اور اس کے بعد ایک ایک کر کے اس کے سربند کھول دو۔ تو کہتے ہیں ہم نے ایک مشکیزہ ایسے الٹا کیا اور جو تنی لگی ہوئی تھی چمڑے کی اسے کھولا تو ٹھنڈا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرنا شروع ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اتنا زیادہ کہ آپ پہ کپ کپی طاری ہوگا، ورنہ بس کرو، اب بس کرو، مجھے چھوڑ دو۔ شدید بخار تھا، اور ایک یہ چیز بھی تھی کہ آپ پر کوئی جادو تو نہیں ہو گیا۔ آپ بچے تو جانتے نہیں، لیکن ہوتا تھا نا کہ جب شادی ہوتی تھی تو عورتیں گاؤں میں کسی جگہ پہ 7 جگہوں سے گھڑولی بھرتی تھی اور پھر لا کے دیتی تھی دلہا کو کہ تم اس سے غسل کرو۔ ہمارے ہاں تو لوگ سمجھتے نہیں نا، وہ سمجھتے ہیں بس یہ تو بدعت ہو گئی تھی، یہ ہو گیا، تو وہ اصل میں یار یہاں سے نکلی ہے یہ بات، یہ اس لیے تھی کہ اسے نظر نہ لگ جائے، خوبصورت لگ رہا ہے تو ایسے نہ ہو کوئی جادو کر دے، شادی ناکام ہو جائے، طلاق والعیاذ باللہ کوئی بھی چیز، اس لیے 7 جگہ سے گھڑولی بھر کے لا کے اسے دیتے ہیں۔ تو یہ اثر ہے اس کی۔ اب بھلا بتاؤ شدید بخار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی ڈلوا رہے ہیں، کسی نے نہیں عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں، یہ تو بخار بڑھ جائے گا، کیا ہوگا؟ عقل کام نہیں کرتی۔ تیسری درجے کی باتیں آتی ہیں جہاں پہنچ کے کچھ مسائل ایسے ہیں جسے انسانی عقل سلجھا سکتی ہے، اور اصل پیچ جو پڑتا ہے وہ اوپر جا کے کہ نبوت کو ماننا ہے یا نہیں ماننا۔ نبوت کو نہیں ماننا، سب باتیں ٹھیک ہیں، آپ بالکل ٹھیک۔ نبوت کو اگر مانتے ہو تو پھر ساری کے سارے دلائل غلط ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، ختم ہوئی بات۔ اتنا البتہ ضرور ہے کہ ہمیں یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ انہوں نے فرمایا ہے یا نہیں فرمایا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق یہ فرمایا کہ جس آدمی نے مجھ پہ جھوٹ بولا اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ زبان مبارک ہی تو اعتبار ہے۔ انہوں نے ہی تو کہا ہے اللہ ایک ہے تو ہی تو ہم مانتے ہیں، اگر وہ نہ فرماتے، وہ کہتے اللہ 3 ہے تو ہم میں سے کون ایک مانتا؟ سب کچھ اس زبان مبارک کا اعتبار ہے۔